آپ لوگ کتنے عرصے سے درس قرآن سن رہے ہیں؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن عقیدے اور اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کو فوکس کرتا ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ اہل ایمان کی صفات میں وہی باتیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. تبھی ہم جب قرآن پہلی دفعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا نا عربی گرامر سیکھ کے اور جو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آنا شروع، تو ہم بار بار سوچتے تھے کہ قرآن مختلف انداز سے ایک ہی بات کو، چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہے لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ مختلف. یہ ایک اشکال ہوتا تھا، تو قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. ایک دفعہ میں بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایمان والوں کی یہ علامتیں بیان کر دی تو چلو ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کر دی، یہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں. لیکن قرآن پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، بار بار، اس لیے انسان کو احساس ہو جائے بھائی یہی ہے، اس کے بغیر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اور وہ اعمال ہیں. عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسلام میں وہ ہے نماز. نبی نے فرمایا جس نے نماز جان کر قضا کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آج سے عزم کرو، سفر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا. اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے. بولنے سے انسان کی روحانیت ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا کان سے، آنکھوں سے، یہاں تک کہ دل سے، ہر چیز کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. دل میں آپ نظریات کیا رکھتے ہیں، آپ باتیں سنتے کیا ہیں. خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے میں لائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے، وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے. وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. یقین کرو. ہاں، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا. ایسے پکڑ لیا اس کو، گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے. یہ ذرا مشکل پرچہ ہے. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں، بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال